بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی فقال عليك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله. فقلت زدني يا رسول الله. قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. فقلت زدني يا رسول الله. فقال عليك بالصمت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام از خود بھی کچھ باتوں کا سوال کرتے تھے اور اپنی طرف سے بھی نصیحت کی درخواست کرتے تھے، اگرچہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صبح و شام پوری زندگی وہ بھلائیوں کی خیرات اور بھلائیوں کی تقسیم میں گزرتی تھی۔ ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر عادت، ہر خلق، ہر دعا آپ کی زبان مبارک سے پوری انسانیت کی ہدایت و بھلائی کے لیے ہوتی تھی۔ اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ کبھی کبھی بعض صحابہ کرام نے اپنے آپ بھی سوال کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی خاص نصیحت فرما دیجیے، تو اس موقع سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنیادی باتیں، نہایت اہم اور نہایت نافع و کام کی باتیں بیان فرما دی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ اختصار کلام کا بھی ہے۔ موجز اور معجز گفتگو کرنا، مختصر سی ہو اور اتنے جامع انداز میں بولنا ہر کسی کو نہ آتا ہو، الفاظ کا استعمال کم کریں اور معانی کا معیار بہت بلند ہو، بہت مفصل ہو، بہت وسیع ہو۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ ان کو نبوت کے بعد 23 برس دنیا میں رہنا تھا اور 23 سال میں قیامت تک کے لیے انسانیت کو نظام ہدایت اور نظام حیات دینا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے واسطے یہ زمانہ تو بہت مختصر ہے۔ پھر اس زمانے میں کے دوران میں آپ کو یہ کام راتوں میں کرنا نہیں تھا، کیونکہ ایک فطری زندگی آپ لوگوں کو دے رہے تھے، تو رات کا استعمال اس کام کے لیے نہیں کرتے تھے حضور علیہ السلام، الا ماشاء اللہ خواص صحابہ کو رات میں بھی موقع دے کر علم کی گہرائی، علم کی باریکیاں بیان فرماتی تھی۔ عوام کی ہدایت و صلاح اور فلاح کے واسطے زیادہ تر دن کا استعمال کرتے تھے کہ عوام کی اکثریت دن میں مصروف رہنے کی وجہ سے رات کو آرام کرتی ہے، اس کا خیال رکھتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اثنا میں دشمنان اسلام سے مقاتلہ مقاومہ بھی کرنا تھا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد کتنا بڑا زمانہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر گیا مقابلہ کرنے میں دشمنان اسلام سے، اچھا خاصا وقت اس میں نکلا، اور جتنے مدت مکہ مکرمہ میں رہے 13 سال، تو اس میں تو مسلسل ذہنی تناؤ، ماحول کا تناؤ بنا رہا، روز ایک نیا جھگڑا اور روز ایک نیا مسئلہ مکہ کے مشرکین لے کے کھڑے ہوتے تھے، اسی کو نمٹنے سمجھنے نمٹانے میں یہ 13 برس نکل گئے۔ ان 13 برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس دعوت الی الایمان کا کام کرتے رہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ جماعت بھی بہت مختصر تھی، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، اور سب غربا تھے، ضعفاء تھے، اس لیے وہ لوگ اپنے آقاؤں کے جبر سے مجبور بھی تھے۔ تو اب ایسے ماحول میں کیا وقت ہے کہ ان کے سامنے دین کی، شریعت کی، اخلاق کی، تہذیب کی، معاملات کی، معاشرت کی تفصیلات بیان کی جائیں۔ تفصیلات بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ ایمان کی دعوت اور مومنین کو نماز قائم کرنے کی دعوت بس اتنی دیتے تھے حضور علیہ السلام۔ ضمنی طور پر آپ نے کبھی کچھ فرما دیا اور جو لوگ قریب تھے ان لوگوں نے سن لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا تو الگ بات ہے۔ پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی انہی حالات کے پس منظر میں اللہ کے حکم سے۔ تو مدینہ منورہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو اگلے ہی سال سے جنگ جہاد کا قصہ شروع ہو گئے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تھوڑا امن و امان کا موقع ملا ہے تو سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے واقعے کے بعد جو معاہدے وہاں طے پائے اور 10 سال تک امن کا ایک ایگریمنٹ ہوا، اسی کے بعد سے حضور علیہ السلام کو تھوڑی فرصت ملی، کیونکہ اب نہ سامنے والے سے حملے تھے نہ سامنے والے پر حملہ تھا، ایک امن کا معاہدہ تھا، اس میں سب کو اپنی اپنی جگہ رہنا تھا، تو آپ کو بہت موقع ملا۔ اس سکون کے زمانے میں جو اگرچہ کہ غدر عہد کی وجہ سے، ایگریمنٹ توڑ دینے کی وجہ سے مشرکین کی طرف سے جلدی ختم ہو گیا، وہ زمانہ بھی زیادہ دن نہیں رہا، جلدی ہی ختم ہو گیا، کیونکہ یہ عہد کو مشرکین نے اپنی طرف سے توڑ دیا تھا۔ تو اس تھوڑے سے عرصے میں حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے اہم کام تو سلاطین وقت کو دین اسلام کی دعوت دینے میں لگایا، اور باقی صحابہ کرام کے تعلیم و تعلم میں، ان کی تربیت میں، دین اسلام جس کی عملی شکل آپ بنانا چاہتے تھے اس کے بنانے میں مصروف رہے۔ اس زمانے میں آپ نے ہر عنوان سے صحابہ کرام کو نصیحتیں فرمائی، قرآن بھی اترتا رہا، احکام بھی آتے رہے مدینہ منورہ میں۔ مکے میں تو احکام بہت کم آئے، مدینہ منورہ میں احکام آتے رہے، ایمان سے متعلق، عبادت سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق، اخلاق و عادات سے متعلق، بندے کے اپنے دل کی کیفیت اور ظاہر کی صلاح و درستگی، آپسی تعلقات، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض، یہ سب اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہا مدینہ شریف میں۔
اور آپ صحابہ کرام کو بتاتے رہے، صحابہ کو بھی موقع تھا، پوچھتے رہے۔ اب اس کے علاوہ ہاں سفروں میں بھی، جہاد کے دوران بھی، عمرے کے سفر میں اور عمرے کے دوران، بالخصوص سفر حج میں اور حج کے دوران آپ بہت سی باتیں لوگوں کو بتاتے رہے، اور وہ بڑی بنیادی دین کی باتیں ہیں، قواعد ہیں، کلیات ہیں، جو باتیں بیسکلی امت کو بتانی چاہیے، بالخصوص سفر حج میں آپ نے لوگوں کو بتا دی، تاکہ اچھی طرح محفوظ رہ جائے اور لوگ اس کو قیامت تک باقی رکھیں اور اسی پر اسلام کی بنیاد رہے۔ تو اگر آپ 23 برس نبوت کے ان کا بھی تجزیہ تحلیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سے بھی کل ملا کے چند برس نکلیں گے جو حضرت علیہ السلام کے صحابہ کی تعلیم و تربیت پر صرف ہو۔ آپ نے بتایا، انہوں نے پوچھا، آپ نے سکھایا، انہوں نے سیکھا۔ اگر اس ٹائم کو ہم مختص کریں گے جس میں یہ کام ہوا ہے تو 23 سال میں کے بھی چند برس نکلیں گے، 1/3 برس زیادہ سے زیادہ بنیں گے، جس میں آپ نے وہ دین پیش کیا ہے جس دین کی جامعیت کا حال یہ ہے کہ اب قیامت تک نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ کمی کریں تو دین کی شکل بدل جائے گی، زیادتی کریں تو دوسرا دین بن جائے گا، شکل بدل جائے گی۔ نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ ایسا دین جامع، مانع، کافی، نافع حضور علیہ السلام نے دیا۔ وہ اتنا سا زمانہ ہے، اللہ کو سب پتا تھا کہ میرا نبی کتنے بڑے کام پر بھیجا گیا ہے، اور میرے نبی کو اس کام کے لیے دفاع میں کتنا وقت لگے گا اور پھر اپنے کام کو آگے بڑھانے میں کتنا وقت ملے گا۔ اللہ کو پتا تھا کہ بہت تھوڑا وقت ہے، عمر بھی چھوٹی ہے، بس 63 برس کی عمر ہے، اور 63 برس میں نبوت کے اعلان کے بعد 23 سال ہے۔ 23 سال میں سے 13 سال دشمنوں کے غضب، ظلم، زیادتی، قہر اور اپنی سرداری اور اپنی بڑائی کا ڈھونگ رچانے میں اور اس سے نمٹنے میں نکل گئے۔ 10 برس کا آدھا حصہ دشمنان دین سے مقابلہ اور مقاتلہ کرنے میں نکل گیا، سرحدوں کی حفاظت کرنے اور مسلمانوں کی جان مال کو تحفظ دینے میں نکل گیا۔ اب لے دے کے 5 برس میں پورا دین ہے جو حضور علیہ السلام سکھا رہے ہیں امت مسلمہ کو۔ اسی مختصر سی مدت میں 1.25 لاکھ نفوس پر مشتمل ایک ایسی جماعت تیار کر دی جو ان کے لائے ہوئے دین کا مکمل نمونہ تھی، بغیر کسی نقص و عیب کے مکمل نمونہ تھی۔ ایسا نمونہ جس کو وہ پیش کر سکتے تھے امت کے سامنے قیامت تک کے واسطے، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ اب علم وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام نے دیا ہے، عمل وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام نے دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت پر محنت کی براہ راست، علماً و عملاً و اخلاقاً۔ آپ نے ہی ان کو علم دیا، اور یہ براہ راست نبی سے لیا ہوا علم ہے۔ آپ نے ہی ان کو عمل دیا، براہ راست نبی سے سیکھا ہوا عمل ہے۔ نبی کو کرتا ہوا دیکھ کر صحابہ نے لیا، اور صحابہ کو کرتا ہوا دیکھ کر نبی نے پسندیدگی کا اظہار کیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی دین ہے۔ دو طرفہ طور پر مضبوط، معتبر، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی حضور علیہ السلام نے اس جماعت کو وہ اخلاق سکھائے جو اللہ کو پسند ہے،
اور جس پر اللہ نے اپنے محبوب کی تربیت فرمائی ہے وہی اخلاق آپ نے صحابہ کرام پر فیضان کیے اور صحابہ کرام کو اس کی تربیت کر دی۔ اس طرح میرے دوستو بزرگوں، اس مختصر وقت میں اتنی بڑی معیاری امت کو تیار کرنا اور اس امت کے ذریعے علم کی حفاظت کرنا اور ایسا دین مدون اور مرتب کرنا کہ قیامت تک اس دین میں ترمیم و اضافے کی ضرورت باقی نہ رہے، یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے یہ مختصر سا وقت کافی نہ ہوتا اگر آپ دوسروں کی طرح گفتگو کرتے۔ عام آدمی جیسے گفتگو کرتا ہے، ما فی الضمیر کو ادا کرنے کے لیے، دل کی بات سامنے والے کے سامنے رکھنے کے لیے اس کو جتنے الفاظ چاہیے، اس کو جتنی تفصیل چاہیے، اس کو جتنے جملے بنانے پڑتے ہیں، جتنی بات کرنی پڑتی ہے، اگر آپ کبھی کرنا پڑتا تو یہ مدت کیا کافی ہوتی اتنے بڑے کام کے واسطے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو بطور معجزہ کے یہ خوبی عطا فرما دی کہ بات کتنی بڑی ہو اسے جتنے مختصر الفاظ میں بولا جا سکتا ہے بولے، جتنے مختصر الفاظ میں بولا جا سکتا ہے۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی باتیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، نہ لمبے لمبے لیکچر ہیں، نہ بڑی بڑی کتابیں ہیں جو آپ نے امت کو عطا کی ہوں، بس چھوٹی چھوٹی باتیں۔ یہ جو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں سے سندوں کو نکال دیا جائے، آثار کو نکال دیا جائے، راویوں کے الفاظ نکال دیے جائیں، صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ رکھ لیے جائیں، تو جتنا قرآن ہے اتنی ایک اور کتاب ہو جائے گی، مختصر سی ایک کتاب، اگر صرف آپ ہی کی باتیں رکھی جائیں اس میں۔ لیکن یہ مختصر سی باتیں علم کی دنیا کا ایسا دروازہ ہیں کہ اس کی مثال عالم کے اندر کہیں نہیں۔ انہی باتوں سے آج تک علم زندہ ہے، انہی باتوں سے اسلامک لائبریریز پوری دنیا کے اندر بھری پڑی۔ وہ یہی قرآن کے مختصر سے جملے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اسی کو لے کر یہ پورے دفتر کے دفتر لگا دیے گئے ہیں۔ یتیمے کے ناکردہ قرآن درست، کتب خانہ ہفت تقلیم بشست۔ وہ یتیم جس نے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا تھا، ایک جگہ ایک لفظ کو مٹانے کے لیے پوچھا تھا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ پوچھ کے مٹایا اس کو۔ وہ یتیم کہ جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس نے اپنے علم سے ساری دنیا کے اقالیم کی کتب خانے بند کر دیے اور اپنے علم کا سورج چمکا دیا۔ سب طرف ان کے علم کا سکہ چمک گیا، سب طرف ان کی باتیں معیار بن گئی۔ پھر جتنے علوم پیدا ہوئے اسی کتاب و سنت سے پیدا ہوئے۔ یہ شان دے کر اللہ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا۔ باتیں بہت مختصر ہوتی ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں ہماری زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں، ہر کسی کی زبان پہ بھی ہیں حضور علیہ السلام کی باتیں، لیکن بس وہ اسے انہی حروف کے اندر محدود سمجھ رہا ہے کہ بس یہ بات حضور نے فرمایا، اچھا حضور نے ایسا فرمایا، حالانکہ وہ ایک بات نہیں ہے، وہ ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے علم کا، ایک دریا ہے معلومات کا، اور ہے ایک ہی بات، ہے ایک ہی جملہ حضور علیہ السلام کا۔ جملہ بھی زیادہ الفاظ پر مشتمل نہیں،
چند الفاظ پر چھوٹے موٹے مشتمل. یہ کمال ہے، اسی لیے اس کو معجزہ کہا گیا، اور آپ نے خود بھی اس کو معجزہ فرمایا. اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے جو دوسرے نبیوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے، جو خصوصیتیں مجھے دی ہیں جو کسی اور کو ماضی میں نہیں ملی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے مختصر کہنے کا سلیقہ عطا فرمایا. بات مختصر کرنا مگر پوری کرنا، کیونکہ کبھی آدمی مختصر بولتا ہے تو بات پوری نہیں ہوتی، اور مفصل بولتا ہے تو غیر ضروری ہو جاتی ہے. کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ بات مختصر بھی ہو، پوری بھی ہو. ما قل و دل، اس کو بلاغت کہا اہل فن نے. ما قل و دل، جس کے الفاظ کم ہوں مگر بات پوری اور مدلل. اس میں کمال صرف آپ کو حاصل تھا، معجزانہ کمال حاصل تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو. تو حضرت علیہ الصلاۃ والسلام سے جب لوگ کچھ پوچھتے تو بھی آپ مختصر مختصر باتیں کہتے تھے. کسی کے کوئی نصیحت کے طلب کرنے پر اتنی مختصر بات کہنا آج بڑے سے بڑے عالم کے لیے بھی آسان نہیں. اور اگر وہ مختصر کرے گا تو یا تو مشکل ہو جائے گی سمجھنے کے اعتبار سے، یا پھر نامکمل رہے گی. اس لیے مفصل ہو جاتی ہے آج بات. آج تقریر کرو تو مفصل ہو جاتی ہے، کتاب لکھو تو مفصل ہو جاتی ہے. نہ تحریر میں جامعیت وہ ہو سکتی ہے، نہ تقریر ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی جھلک ہوتی ہے، حقیقت میں اس کی کوئی نظیر نہیں جو اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھتے ہیں، متقدمین اسلام میں سے ہیں، السابقون الاولون میں ان کا مقام ہے. کیونکہ جس زمانے میں حضور علیہ السلام نے دعوت الایمان کا کام اللہ کے حکم سے مکے میں شروع کیا تھا، اس کے ابتدائی زمانے ہی میں حضرت ابو ذر غفاری کو اس کا پتہ چل گیا تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم بہت قابل آدمی ہو، شاعر ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، جاؤ اس بندے سے ملو، آخر وہ بندہ کیا کہتا ہے، اور پھر تمہارا جو تأثر ہے وہ مجھے آ کے بتاؤ. اتفاق سے سفر ہی میں تھے، سفر ہی میں سے ان کو بھیج دیا، فیملی بھی ساتھ میں تھی ان کی. ان کے بھائی نے جا کر اتا پتہ لگایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی اور آپ کی کچھ باتیں سنی، کیا دعوت دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اور سن کے واپس آئے، فوری آ گئے واپس. قابل آدمی تھے، بڑی صلاحیتوں والے تھے. آتے ہی انہوں نے بھائی کو بتایا کہ میں خود شاعر ہوں لیکن ان کا کلام شاعری نہیں، میں خطیب ہوں ان کا کلام خطابت نہیں، میں ادیب ہوں لیکن ایسا ادب میں نے کسی کی گفتگو میں نہیں سیکھا. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کی ہے، بڑی بڑی شخصیتوں سے گفتگو کی ہے، لیکن مرعوب کسی سے نہیں ہوا جتنا کہ ان سے مرعوب ہوا. مجھے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، ان کا دعویٰ صحیح ہونا چاہیے، ان کی بات ٹھیک ہونی چاہیے، وہ کاہن نہیں ہے، وہ نجومی نہیں ہے، وہ تو کسی اور طرف سے کلام لا رہے ہیں اور کسی اور کا کلام پہنچا رہے ہیں. تو اہتمام اور اہمیت تو ہوئی حضرت ابو ذر کو، لیکن اطمینان نہیں ہوا. حضرت ابو ذر نے کہا کہ اتنی جلدی تم گئے اور اتنی جلدی متاثر ہو گئے، یہ تاثر لے کے آ گئے، مجھے خود جانا چاہیے، خود جا کر خود سمجھنا چاہیے. تو بخاری شریف کے مطابق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے، سواری تیار کروائی اور بھائی سے کہا کہ تم یہ فیملی کو، گھر والوں کو سب دیکھتے رہو، میں خود جاتا ہوں.
میں جا کر خود تحقیق کرتا ہوں کہ یہ کون بندہ ہے، کیا کہتا ہے، تحقیق کر کے آتا ہوں۔ تو وہ خود گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ایک بوڑھا مجھے نظر آیا، بوڑھا آدمی، کھوسٹ، بالکل کمزور، بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ تو پتا ہے کہ مکے میں سب ان کے دشمن ہیں، نام لوں گا تو کہیں میری خیریت نہ، مگر یہ کہ یہ بوڑھا جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ضعیف ہے، تھپڑ بھی نہیں مار سکتا، اس سے پوچھ لوں تو یہ میرے لیے حفاظت رہے گی رد عمل سے۔ اور اس بڑے میاں سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں محمد نامی شخص کو؟ وہ کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کوئی ہے بندہ یہاں کوئی ایسی بات کہتا ہے، آپ جانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے چچا کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بڈھا زور سے چیخنے لگا کہ لوگوں یہ محمد کا ماننے والا ہے، یہ محمد کا ماننے والا ہے۔ لوگ ٹوٹ پڑے اور ابو ذر غفاری کی گت بنائی اچھی طریقے سے۔ اسی وقت پٹ گئے بیچارے، پہلے ہی سوال میں سوچا تھا کہ یہ بڈھا کچھ نہیں کرے گا، مگر اسی نے ان کو پٹوا دیا اچھی طریقے سے۔ اس کے بعد پھر وہ خاموش رہنے لگے، کسی سے کچھ نہیں کہتے، بالکل خاموش رہتے تھے۔ خود دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں دکھ جائیں، کوئی تو خصوصیت ہوگی، کسی طرح میں پہچان لوں گا، تجربہ کار آدمی ہوں، زمانہ دیکھا ہوا۔ تو وہ مکے میں رہتے تھے، کوئی ان کو مہمان نہیں بنایا، وہ کسی کے مہمان نہیں بنے، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، تنے تنہا مسافروں کی طرح رہتے تھے۔ مسافروں کو بھی لوگ لے جا کے کھلایا کرتے تھے، مکہ کے مشرکین مہمان نوازی کو عزت سمجھتے تھے، لیکن ان کو کسی نے بھی نہیں پوچھا، بیچارے بالکل کسم پرسی میں رہے۔ 1 مہینہ رہے، کچھ بھی کھاتے نہیں پیتے نہیں، کچھ تھا ہی نہیں انتظام، صرف زمزم پیتے تھے، کیونکہ وہ فری تھا اور وہ لنگر سب کے لیے تھا، کوئی بھی پی سکتا تھا، اس لیے زمزم پیتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر رات میں حرم میں تشریف لائے۔ آتے رہے ہوں گے، ان کے علم میں نہیں تھا، روز آتے تھے حضور علیہ السلام، اپنی عبادت کر کے چلے جاتے۔ ایک دن دکھ گیا ان کو، 2 بندے آ رہے ہیں اور ان کی شکل شباہت دیکھ کر ان کے من نے کہا کہ ہو نہ ہو انہی میں سے کوئی بندہ ہوگا، یہی لوگ ہوں گے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی کے ذریعے ملاقات ہو گئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے بھانپ لیا کہ یہی ہے، پیچھے کھڑے ہو گئے جا کے۔ آپ نے نماز شروع کی اور نماز میں قرآن پڑھا، وہ قرآن سنتے رہے، اور جب آپ سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہو کے بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ فارغ ہو کے بیٹھ گئے، تو یہ پیچھے سے سامنے آ گئے۔ سامنے آتے ہی انہوں نے سلام کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جواب دیا، فرمایا کون ہو؟ کہ ابو ذر ہو۔ کس قبیلے سے ہو؟ بنو غفار سے۔ بس آپ نے پیشانی کو ہاتھ لگا دیا اور سوچ میں پڑ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر سے آنے والے کیا، یہاں رہنے والوں کو ناک میں دم کیے ہوئے ہیں مشرکین، اگر کوئی باہر سے میرے پاس آئے گا، ان کو پتہ چل جائے گا تو یہ لوگ کیا گت بنائیں گے۔ انہوں نے فکر دیکھ کر کہا یا رسول اللہ 1 مہینے سے یہاں ہوں اور آپ ہی کی تلاش میں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کس کے مہمان ہو؟ کہ کسی کا بھی مہمان نہیں۔ پھر کھا پی رہے ہو کہاں سے؟ کہا کہیں سے بھی نہیں، صرف زمزم پیتا ہوں اور کچھ نہیں کھایا،
جب سے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ غذاء و شفاء، بے شک زمزم میں غذائیت بھی ہے اور شفائیت بھی ہے۔ یہ کھانے سے بے نیاز کر دینے والا پانی ہے، اسی سے قوت پیدا ہو جاتی ہے، اسی سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بیماریوں کو ختم کر دینے والا پانی ہے۔ جب وہ شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، 1 مہینہ تک کوئی کھاتا رہے، کھانے کی ضرورت نہیں، پیش ہی نہیں آئی، کھجور تک نہیں ملا ان کو۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ساتھ میں لے چلیں اور جو گھر میں ہیں کھلا دیا جائے، تو کہا اچھا ہے۔ پھر تینوں مل کے حضرت ابو بکر کے گھر میں گئے۔ حضرت ابو بکر نے کھجوریں لائیں کہ طائف کی کھجوریں ہیں، اچھی عمدہ والی ہیں، ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی اور کہا خدا کی قسم 1 مہینے میں یہ پہلی کھانے کی چیز ہے جو میرے منہ میں گئی۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے علم کے راستے میں صبر کرنے والوں کے واقعات پر ایک کتاب لکھی ہے، صفحات من صبر العلماء۔ اس کتاب کا پہلا واقعہ یہ لکھا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ یہ علم کے راستے کی مشقت تھی، وہ حق کو جاننا چاہتے تھے، حق کے دعوے دار کو پہچاننا چاہتے تھے، اسی کے لیے سفر کیا تھا اور اسی کے لیے یہ مشقت اٹھائی تھی، اسی کے لیے فقر و فاقہ اور اسی کے لیے یہ بھوک اور یہ مار پیٹ سب گوارا کی تھی۔ پہلا قصہ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کا لکھا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے علم کے خاطر مجاہدے کرنے کا باب، دروازہ یہاں کھلا ہے، یہاں سے شروع ہوا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صحابہ میں سے، تب تو حضور نے بھیج دیا تھا کہ اب تم چلے جاؤ، مسلمان ہو، نماز سیکھ لو اور چلے جاؤ اور وطن میں رہو، ہمارے غلبے کی اطلاع ملنے تک یہاں مت آؤ ورنہ یہاں پر بہت مشکلات ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آ گئے مسلمانوں کے ساتھ اور وفات تک ساتھ میں رہے، وفات کے بعد میں بھی تھے، اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت صدیقی میں بھی تھے، خلافت فاروقی میں بھی تھے، خلافت عثمانی میں بھی حیات تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکے مدینے کے درمیان میں ایک مقام ربضہ ہے، وہاں پر بیت المال کے اونٹوں کی رکھوالی کے لیے مامور کر دیا تھا، وہیں گھر بنا کے دے دیا تھا اور ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اس کی ایک اور وجہ تھی، لیکن بہرحال وہاں حضرت عثمان نے ان کو رکھ دیا اور وہ وہی رہے اور وہی انتقال کر گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ ابو ذر تم اکیلے آ کر مسلمان ہوئے ہو، اکیلے رہو گے، اکیلے مرو گے، قیامت میں اکیلے اٹھائے جاؤ۔ یہ سب خصوصیتیں دنیا کی تو پوری ہو گئی ان کی۔ یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اجل صحابہ میں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، پسندیدہ اور مقرب صحابہ میں سے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ایک لمبی گفتگو ہوئی، وہ بہت تفصیل ہے، اس تفصیل کو چھوڑ کر یہ بتاتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کچھ خاص نصیحت فرما دیجیے، اپنے تعلق کی وجہ سے کوئی بڑی کام کی بات، بڑی نفع کی بات آپ بتا دیجئے مجھے جس کو میں اپنا عمل بنا لوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، تم اپنے اوپر اللہ کے خوف کو، اس کی خشیت کو لازم کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت یعنی اللہ تعالیٰ کے مرتبہ بلند کا احترام اپنے اوپر لازم کر لو۔
کیوں؟ بہت فائدے کی چیز ہے. انہو ازین لامرک کلہ، تمہارے سارے کاموں کا جمال اور اس کا حسن یہی ہے، تقوی ہی ہے. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ومن یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ان تتقوا وتصبروا لا یضرکم کیدہم شیئا. اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، سارا قرآن اسی کے حکم سے بھرا پڑا ہے. لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی ہر دم، ہر آن، ہر شان، ہر لحاظ، لمحہ لحظہ آپ کے دھیان میں یہ رہے کہ میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی آقا ہے جس نے مجھے اپنی وفاداری کے لیے پیدا کیا ہے. میں اپنے آقا سے بے وفائی نہیں کر سکتا. ہمیشہ اس کا دھیان رہے، یہی تقوی ہے، خلاصہ ہے تقوی کا. یہ جس کو اس کا دھیان رہے گا وہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال چھوڑے گا نہیں، چاہے چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اور اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کرے گا نہیں، چاہے معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو. کیونکہ اس کو دھیان ہے کہ میرا ایک مولا ہے جو میرا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، رب بھی ہے، حاکم اعلیٰ بھی ہے، منعم حقیقی بھی ہے، سب کچھ وہی ہے. اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس میں اس کی نظر میں، اس کی نگرانی میں زندگی گزار رہا ہوں. دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، مجمع میں ہم ہوں جہاں اور نظریں بھی دیکھ رہی ہوں، یا اکیلے میں ہو جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو، تحت الثری میں ہو، فوق السما میں ہو، کہیں بھی ہو، دیکھ رہا ہے میرا مالک مجھے. میں جو کر رہا ہوں ہر حرکت و سکون پر اس کی نظر ہے، اور کڑی نظر ہے. کیمرے چوک جا سکتے ہیں، اب تو کیمروں سے ڈرا جا رہا ہے، کیمرے چوک جا سکتے ہیں. اور جہاں کیمرہ ہوتا ہے قانون یہ ہے کہ وہاں پر یہ لکھ دیا جائے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. جہاں جو لینگویج چلتی ہے اس لینگویج میں لکھ دینا پڑتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خبردار کیے بغیر پکڑ کریں گے تو ناانصافی ہوگی، خبردار کر کے پکڑ کریں گے تو انصاف ہوگا. اس لیے خبردار کر دیا جاتا ہے. دنیا بھی یہ اصول مانتی ہے، اور یہ اصول تو اللہ ہی کے طرز عمل سے ہمارے سامنے آیا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے. کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی جگہ کائنات میں ایسی نہیں ہے جہاں خدا تعالیٰ کا کیمرہ نصب نہ ہو اور وہ دیکھ نہ رہا ہو. اس لیے ہر جگہ قرآن میں کہتا ہے دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، ان اللہ خبیر بما تعملون، وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ بے خبر نہیں، اللہ بے خبر نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. سارا قرآن یہ کہتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ وارننگ بھی دے رہا ہے. دیکھ رہا ہوں میں، دیکھ رہا ہوں میں، برابر بتا رہا ہے. اب اس کے باوجود بھی کوئی اس سے نہیں ڈرے گا، پکڑ میں آ جائے گا تو اس کے لیے اس کو سزا دینا بالکل برحق اور مبنی بر عدل ہوگا. بالکل اللہ کے لیے اس میں حجت پوری کر دی اللہ نے. اور اگر اللہ یہ سب نہ کر کے پکڑ کرے تو کون ہے اس کو پوچھنے والا؟ مگر اس نے نظام عدل کو قائم کیا ہوا ہے. اسی نظام عدل کے مطابق آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے. اچھا کرو دیکھ رہا ہے، برا کرو دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سیف بھی کر رہا ہے، اور وہ سب ہمارے سامنے رکھ دے گا قیامت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ تیری کتاب پڑھ لے، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے. میں تو لوں گا ہی،
لیکن آپ ہی پڑھ لو اپنا اعمال نامہ اور آپ ہی طے کر لو کہ کہاں جا رہے ہو، کیا انجام ہونے والا ہے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے، یہ تیرا سب کچا چٹھا سامنے رکھ دیا ہے، اچھا برا سیاہ سفید دیکھ لو خود ہی۔ اسی لیے فاسق عاصی گناہگار لینا بھی نہیں چاہے گا اعمال نامہ ہاتھ، کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ میں خود کہاں ہوں، لینا بھی نہیں چاہے گا۔ ہاں اللہ کے متقی بندے خوشی خوشی لے لیں، خوشی خوشی لے لیں گے، اور ایک ایک آدمی کو لینے کے ساتھ ہی دکھانا شروع کر دیں۔ جیسے جس بچے کے رپورٹ پہ ویری گڈ لکھا ہوا ہے، اسٹار لگا ہوا ہے، اس کو نمبرات سے مطلب نہیں، تعلیم سے مطلب نہیں، کسی چیز سے مطلب نہیں، جو کچھ ہو چکا، لیکن یہ رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ لے کر بھائی کو، بہن کو، کلاس میں ہر ساتھی کو، ہر ملنے والے کو، ہر دکھنے والے کو، گھر میں آئے ہوئے مہمان کو، ہر ایک کو دکھا رہا ہے، اس خوشی کی وجہ سے کہ اطمینان ہے کہ میں پاس ہو گیا، اس اطمینان کی وجہ سے کہ میں پاس ہو گیا۔ اگر کسی کے اعمال نامے پر اللہ پاک اسٹار لگا کر دے گا، وہ بھی لوگوں سے کہے گا ہا اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اتنا سارا اس کا اعزاز اکرام انعام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، اس کا اعمال نامہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ناکام نہیں ہے، یہ کامیاب ہے، اعمال نامہ مل گیا۔ جو فطرت دنیا میں ہے وہ وہاں بھی ہے، ہماری ہی فطرت ہے، یہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے، ایک کو بھی ہے۔ ہاں اقرؤ کتاب، ذرا بھائی پڑھو تو صحیح، آپ دیکھو نا میرا اعمال نامہ، آپ دیکھیے، وہاں ہر شخص اپنی میں پریشان ہے، لیکن یہ سب کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ذرا میرا اعمال نامہ، دیکھو میرا کام بن گیا، دیکھو میں نکل گیا، سب کو دکھانا چاہ رہا ہوگا اس وقت میں لوگوں کو۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ متقی بندے، زندگی کے ہر عمل کا جمال اور اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو ہر عمل خوبصورت ہے، نہیں تو کتنے اچھے اعمال کرو، تقوی اللہ کی روح سے خالی ہے تو اس میں وہ جمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے عمل۔ اللہ کو جب پسند آتا ہے جب تقویٰ کے نور سے منور ہو، جب تقویٰ کے حسن سے حسین ہو، جب تقویٰ کے جمال سے جمیل و خوبصورت ہو جائے عمل، تب اللہ تعالیٰ اس کی طرف قبولیت کی نظر ڈالتے ہیں۔ ارے واہ کیا عمل کیا بندہ، اللہ ادھر قبول کرو اس کو، اللہ قبول کر دیتے۔ علیک بالتقویٰ فإنہ ازین لامرک کلہ، ہر کام کا جمال تقوی اللہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کچھ اور اضافہ کر دیجئے، یہ تو لے لیا میں نے اور اس کو میں اختیار کر لیتا ہوں، اس پہ عمل کر لیتا ہوں، کچھ اور فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل، تم اپنے ذمے لازم کر لو قرآن کی تلاوت کو۔ لازم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی ناغہ نہ کرے، پابندی کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھے، لازم کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ علیکہ، جو عربی جانتے ہیں، جو طلبہ ہیں علماء ہیں، وہ سمجھتے ہیں علیکہ علی الزام کے واسطے ہوتا ہے، لازم کر لینے کے واسطے ہوتا ہے۔ اور مثال دی جاتی ہے لک علی درہم، آپ کا ایک درہم میرے ذمے ہے جو دینا لازم ہے مجھے۔ علی کا استعمال ایسے ہوتا ہے۔
تو حضور فرما رہے ہیں علیک بتلاوت الکتاب و ذکر اللہ، بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کا ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دو باتیں اپنے اوپر لازم کر لو۔ قرآن بھی ذکر اللہ میں داخل ہے لیکن وہ اسپیشل ہے، اس لیے اس کو بھی بیان کیا اور عام ذکر کو بھی بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اربع کلمات یحبہن اللہ۔ اللہ محبوب رکھتا ہے یہ چار کلمے، جب بندہ بولتا ہے اللہ کو بندے سے بھی محبت ہوتی ہے جب وہ اس کے محبوب کلمات بولتا ہے۔ کیا مشکل ہے، کس کو نہیں آتا، لیکن ذکر کرنا کا مزاج نہیں ہے، فضولیات کا، بکواس کا، گناہوں کی باتوں میں مشغول رہنے کا بھی مزاج بن گیا ہے، لیکن ذکر اللہ کا مزاج نہیں بنا۔ اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، دو ایسے کلمے جو رحمان کو محبوب ہیں، ترازو میں وزن ہے، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں، پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، ترازو کھڑی کی جائے گی، اعمال بڑھاؤ تاکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے۔ یہ کلمہ بہت وزندار ہوگا، بہت بولو، بہت بولو تاکہ تمہارا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے۔ اب ایک ایسا زمانہ آیا ہے جس میں بہت سے فتنے ہیں، ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ عمل کی باتیں لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، باتوں کی باتیں ہوتی ہیں، عمل کی باتیں چھوڑ دی گئی۔ بہت سے بہت دینداری، فرائض کی، واجبات کی پابندی سے زیادہ کچھ نہیں، باقی سب بکواس ہے، بحث، مباحثہ، ڈسکشن اور فلاں کام کا نہ کاج کا ٹائم اس میں پاس ہوتا ہے، مسلمانوں کا بھی، دینداروں کا بھی اس میں پاس ہوتا ہے۔ اور اللہ رسول چاہتے ہیں کہ بھائی تم اپنا ٹائم خراب مت کرو، زندگی آخرت بنانے کے لیے ہے، کیوں اوقات برباد کرتے ہو؟ کرو، کچھ کرو، اچھا کام کرو، اچھے کام کرو، آخرت بنا لو، وہاں بیٹھو، علی الارائک ینظرون، آمنے سامنے صوفے ڈالے جائیں گے، بلا لو دوستوں کو، یاروں کو، بیٹھو 10-20 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، آپ سالوں سال اپنے دوستوں کے ساتھ بکواس کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے، بیٹھو آرام سے باتیں کرو، کھاؤ پیو، کسی چیز کی تنگی نہیں، کمانے کا غم نہیں، خرچ کرنے کا احساس نہیں، کچھ نہیں، سب تمہارے پاس اتنا ابد الآباد کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا۔ وہاں ہے ٹائم، بیٹھو، محفلیں جماؤ، یار دوستوں کو بلاؤ، جو جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، اور جو جو وہاں پر رہنا چاہتے کرو، شراب پیو، مگر وہ شراب ہوگی شراباً طہورا، ایسی شراب جس کو رب خود پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ قبول کر لی ہم نے دنیا کی محنتیں، فکریں اور فکر مند زندگی ہم نے قبول کر لی، اب تمہارے لیے کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، مزے سے رہو، سب ہے وہاں پر۔ یہاں کرنے جاتے ہیں، یہاں کیوں کرنے جاتے ہو بھائی؟ یہ جگہ نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں اوقات بچاؤ، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہاں وقت بچاؤ، نفل نمازیں پڑھو، یہاں وقت بچاؤ، بیمار کی عیادت کرو، یہاں وقت بچاؤ، غریب پرسی کرو، مزاج پرسی کرو، اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرو، انسانیت کی خدمت کرو، وقت بچاؤ، سب سے آخرت بناؤ، آخرت بناؤ، آخرت بناؤ۔ معلوم کر لو، سینکڑوں ہزاروں اعمال ہیں جو آخرت بنانے کے لیے دیے گئے ہیں، وہ سب چھوڑ کے بکواس کرنا، بیٹھ کے باتیں کرنا، بلا وجہ زندگی برباد کرنا، یہ کون سی عقل مندی اور سمجھداری کی بات ہے؟ اس لیے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنے بڑے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے، علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل فإنہ نور لک فی الارض و ذخر لک فی السماء۔ یہ قرآن پڑھنا یا ذکر اللہ میں مشغول رہنا ذاکر اور قاری قرآن کے لیے دنیا میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے، ہر ہر حرف پر، ہر ہر بول پر نعمتوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، آخرت میں جمع ہوتی جا رہی، جنت بنتی جا رہی، سنورتی جا رہی، سنورتی جا رہی، ذخیرہ آخرت ہے، ذخیرہ آخرت ہے۔ کیوں ٹائم خراب کرتے ہو؟
پھر انہوں نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، تو فرمایا علیک بالصمت، زیادہ چپ رہنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ بہت بولنے والا کم عقل ہوتا ہے، اس کا دماغ سارا بکواس میں نکل جاتا ہے، حکمت نہیں ہوتی، دانائی نہیں ہوتی، سمجھداری نہیں ہوتی، باتوں میں وزن نہیں ہوتا۔ کس کے؟ جو زیادہ بولتا ہے۔ زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے، زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے، وہ بھی سب ختم کر دیتا ہے زندگی کو۔ بولنا معلوم، بول جو ہے وہ پیشاب کو کہتے ہیں، تو زیادہ پیشاب کوئی کرتا رہے گا تو اس کی بھی زندگی ختم ہو جائے گی، دماغ کمزور ہو جائے گا، صحت برباد ہو جائے گی۔ اور جو زیادہ بولتا رہتا ہے نا، جرمہ صغیر جرمہ کبیر، یہ زبان ہے، اس زبان سے تمام صحابہ ڈرتے تھے اور بقدر ضرورت بولنے کے عادی تھے، کیونکہ نبی کو ایسے ہی دیکھا تھا انہوں نے۔ اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ بولنے کی کسی کو ضرورت تھی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کا ہر بول امت کے لیے رحمت و برکت و نجات، ہر بول ایک بھی بیکار لفظ نہیں، تو وہ جتنا بولتے بھلا ہی ہوتا۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ سے نقل کر رہے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت دائم التفکر متواصل الاحزان۔ حضرت علیہ السلام بہت زیادہ چپ رہنے والے، زیادہ سوچنے والے اور ہمیشہ غمگین رہنے والے تھے۔ یعنی غم امت کا، دنیا کا غم کیا رہا آپ کو، امت کا غم، ان کی آخرت کا غم، ان کی نجات کا غم۔ طویل الصمت، کافی عرصے تک چپ رہتے پھر کچھ بولتے، پھر بہت چپ رہتے پھر کچھ بولتے۔ دائم التفکر، ہمیشہ سوچتے رہتے کہ کیسے بھلا کیا جائے امت کی دنیا کا اور کیسے بھلا کیا جائے امت کی آخرت کا۔ دنیا کی بھی فکر حضور کو لگی رہتی تھی امت کی۔ متواصل الاحزان، کنٹینیو غموں میں زندگی گزر رہی تھی۔ غم سے کہاں فراغ ہے، دل پہ تو روز داغ ہے۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی کی کیفیت ہے، اس طرح نبی گزار رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چپ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ چپ رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ شیطان کو دفع کرنے والا ہے اور حکمت کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے زیادہ نہیں بولا کرو، زیادہ خاموش رہا کرو۔ زیادہ بولنا انسان کے وقار کو، جمال کو ختم کر دیتا ہے، کسی کے پاس بھی ویلیو نہیں ہوتی۔ زیادہ جو بولتا ہے، جو بھی مصروف آدمی دیکھتا ہے اس کو تو بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ٹائم خراب کرے گا۔ ہر آدمی گھبراتا ہے اس سے کہ ٹائم خراب کرے گا، اور جن لوگوں کو کام نہیں ہے، اسی کے قماش کے ہیں، وہ لے کے بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ، چاہے ان کا وہ بھی بہت فارغ البال ہیں، وہ بھی بہت فارغ البال ہیں، بیٹھو ٹائم خراب کرو بس کا۔ آگے انہوں نے حضور علیہ السلام سے اور بھی اضافے کی درخواست کی، آپ نے اور بھی اچھی اچھی باتیں بتائی، پر آج آپ یہ 3 باتیں لے کر کے جائیے۔ ایک یہ کہ 24 گھنٹے جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، اللہ کے دیکھنے کا یقین رکھ کر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اور کوئی ایسا کام نہ چھوڑیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت جتنا ہو سکے، اور جو اس سے فارغ وقت ہے اس میں ذکر اللہ کی کثرت، کوئی سا ذکر جب جو موقع ہو کرتے چلے جائیں۔ اور نمبر 3، زیادہ خاموش رہنے کی کوشش، اس لیے کہ جو زیادہ نہیں بولے گا وہی تو یہ سب کام کرے گا، اور جو زیادہ بولے گا وہ یہاں کہاں سے کرے گا یہ سب کام۔ اس لیے زیادہ نہ بولنے کا اہتمام۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے آقا سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ کے مطابق
اور ان کی پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قلوب کو ہر قسم کے قید و قد سے خالی رکھ کر صاف ستھرا اور روشن دل لے کر اللہ کے سامنے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب